زندگی بڑی کمال کی ہوگی. یہ مت دیکھیے گا کہ زندگی کے 70 سال گزارے ہیں تو وہ 70 کے 70 سال اللہ کی عبادت میں گزرے. نہیں، 70 کے 70 نہیں چاہیے اللہ کو. ایک لمحہ آپ کی زندگی کا ایسا چاہیے، ایک لمحہ دلیل کے ساتھ کہوں گا، بغیر دلیل کے نہیں. اور کی موت کمال کی تھی، زندگی کمال کی تھی، اسے آپ کمال نہیں کہہ سکتے. لیکن ہاں، وہ جو اپنے یزید والے خیمے سے چل کر بلکہ وہ سوچ کر حسین تک آنے کی جو زندگی تھی نا، وہ جو کمال کی زندگی تھی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہور کی زندگی بیکار تھی. محشر کے میدان میں اللہ کھڑے ہو کر ہور سے پوچھے گا، ہور ہاں وہ تو ٹھیک ہے، تم آخری وقت میں آ گئے تھے حسین کے پاس، پہلے کا تو حساب دے دو. ایک لمحہ ہور کی طرف پلٹ کر تو آئے. حسین انتظار کر رہے تھے. کون حسین؟ فاطمہ الزہرا کا غریب بیٹا حسین. اجر اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے حسین. آپ گریہ کرنے کے لیے آئے، پرسہ لینے کے لیے آئے. ایک والد کے سال ثواب کی مجلس ہے. جب کسی باپ کے سال ثواب کی مجلس آتی ہے تو ہم اس 4 سال کی بچی سکینہ کے بابا کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس نے کربلا سے لے کر شام تک اتنے تماشے کرے ہیں کہ جب وہ شام میں پہنچی ہے تو اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر یہ کہتی ہے، بابا یہ گالوں کی رنگت کو دیکھ کر یہ مت کہنا کہ یہ گالوں کی رنگت تبدیل کیوں ہو گئی. بابا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک یزید نے تماچے بہت مارے، یعنی شبر تھے، تماچے بہت. آپ نے اس کے بابا کا تذکرہ کر دیا. اجر اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. کے وقت بہت قلیل ہے لیکن صرف 2 سے 3 جملے. ایک رخصت کا جملہ سن لیجیے گا اور ایک میدان کربلا کا جملہ سن لیجیے. 2 سے 3، اس سے زیادہ نہیں. حسین خیمے میں آئے، ایک بیوی کا نام لیا اور سلام کیا. حسین نے اجازت طلب کی. اجازت لینے کے بعد در خیمہ پر آئے تو بہن نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، بھیا رک جانا، بھیا رک جانا. اب دیکھیں مصائب ملیں گے تو مقتل سے، لیکن اس بات کا بھی دھیان رکھیے گا کربلا میں بشریت کا بڑا تقاضا بھی تھا، رشتوں کا بڑا مان بھی تھا. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بہن سے بھائی جدا ہو رہا ہے تو بہن تو پھر زینب ہے، وہ برداشت کر لے گی. نہیں، بشریت کا تو تقاضا ہے نا کہ بہن کے دل میں بھائی کی محبت تو ہے نا، اور وہ بھائی جو حسین جیسا بھائی ہو. اور جملہ بدل دو، وہ بھائی کے جو زینب کے پردے کا آخری محافظ ہو. زینب کے دماغ میں، خیال میں اس بات کا بھی تو خیال ہے نا کہ اب حسین کے چلے جانے کے بعد چادریں چھن جائیں گی. ارے چادریں بھی ایک طرف، جس کا حسین جیسا بھائی مرنے کے لیے جا رہا ہو، ہے نا. تو ایک مرتبہ اندازہ لگائیے، میں کچھ نہیں کہہ رہا پر آپ کی بھی بہنیں ہوگی نا، تصور کیجئے کہ گھر سے مرنے کے لیے نکل رہے ہو اور پیچھے سے بہن آواز دے. اس بہن کی آواز میں کس قدر درد اور کرب ہوگا، کس درد اور کرب سے حسین کو زینب نے روکا ہوگا. بھیا 1 منٹ رک جانا. قریب آئی، آنے کے بعد کہا، بھیا ذرا یہ اس گریبان کو تو کھولنا. حسین نے گریبان کو کھولا. جیسے ہی کھولا ہے نا، جناب زینب نے آگے بڑھ کے گلے کا بوسہ دیا. کہا زینب یہ کیا کیا؟ کہا بھیا جب آخری وقت تھا اماں کا، اس پر مجھے کہا تھا زینب جب میرا بیٹا حسین تم سے جدا ہو رہا ہو پھر واپس آئے تو اس کے گلے کا بوسہ دے لے.
اس کے گلے کا بوسہ دے دیتا، اس کے گلے کا بوسہ دے دیتا۔ اب میں نہیں پڑھ رہا کہ اس کے بعد کیا سوال ہوا، میں نہیں پڑھ رہا۔ امام حسین نے کہا بہن ذرا اپنی چادر کو تو ہٹانا، بہن ذرا اپنی چادر کو تو ہٹانا۔ بہن نے چادر ہٹائی، رسل کا بازوؤں کا بوسہ دیا۔ کہا بھیا یہ کیا کیا؟ کہا جب بابا آخری وقت تھا نا تو اس وقت مجھے بلا کے کہا تھا حسین جب تم چھوڑ کر جا رہے ہو نا کربلا کے میدان میں تو آخری وقت میں زینب کے بازوؤں کا بوسہ دے دیا۔ میں نے پڑھ دیا۔ یہ کتنا آسان تھا نا میرے لیے پڑھنا۔ اب ذرا تصور کریں جو عالمہ غیر معلمہ ہو اور دوسرا وہ جو امام ہو، ان کے تصورات میں یہ بات تو ہو ہی نا کہ یہ بوسہ کس لیے دیا جا رہا ہے۔ وہ بہن کس طریقے سے اپنے بھائی کو جدا کر رہی ہوگی جسے پتا ہے کہ میرے بھائی کی اسی گردن پہ ابھی شیور کو خنجر سے وار کرنا تھا، اور بھائی کس طریقے سے اس بہن کو جدا کر رہا ہوگا کہ جسے پتا ہے میرے جانے کے بعد زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھ، زینب کے ہاتھ پر سے گردن باندھے جائیں گے۔ اجر اللہ والا کوئی غمدہ دے سوائے ہمیں حسین کے؟ کہتے بھائی آپ نے بڑے اطمینان سے بڑے شان و شوکت سے دفنایا تھا نا، بڑے کمال سے جنازے کو اٹھایا تھا نا، بڑے کمال سے جنازے کو اور جنازے کو اٹھانے کے بعد جب نماز جنازہ ہو گئی تھی نا تو اس کے بعد روایت ہمارے یہاں کا دستور ہے، میں نے یہی دیکھا ہے، جنازے کو اٹھانے کے بعد خواتین ملایا جاتا ہے، بہنوں کو آواز دی جاتی ہے آؤ اپنے بھائی کا آخری دیدار کر لو، بیٹیوں کو آواز دی جاتی ہے آؤ اب تمہیں دعائیں دینے والا نہیں بچا، آؤ اپنے بابا کو دیکھ لو، اس کے بعد یہ صورت تمہیں گھر میں نظر نہیں آئے گی۔ دی جاتی ہے نا؟ ہاں دی جاتی ہے، بیٹیوں کو ملایا جاتا ہے نا۔ کربلا میں بھی ایک بیٹی اپنے باپ سے مل رہی ہے، لیکن اس بیٹی کا باپ سے ملنے کا انداز بڑا عجیب ہے۔ باپ گھوڑے پر ہے، بیٹی صبح سے لپٹ کے کہہ رہی ہے نہ لے کے جا، صبح سے جو جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا۔ یہ بیٹی بڑی عجیب طریقے سے اپنے باپ سے رخصت ہوئی۔ نہیں میں نہیں پڑھا رخصت نہیں پڑھا۔ حسین نے رخصت کیا سکینہ کو رخصت کیا آخری جملہ، جناب سکینہ کو رخصت کیا، میدان کربلا میں پہنچے، جنگ کی، تلوار کو نیام سے باہر نکالا، ایسی جنگ کی ہے کہ استعمال کیا جاتا ہے کوفے کے دارالامارہ سے فوجیں ٹکرانے لگی تھی، ایسی جنگ کی۔ جنگ کرتے کرتے جنگ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں لڑی جاتی، جنگ حرکت میں ہوتی ہے، کبھی اس طرف چلے گئے، کبھی میمنہ میں چلے گئے، کبھی میسرہ میں چلے گئے، کبھی قلب لشکر میں آ کے کھڑے ہو گئے اور جنگ کرنا شروع کر دی۔ جملہ سنیا آپ نے؟ حسین ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے جہاں اکبر کے سینے میں برچی لگی، کرتے کرتے اس مقام کو دیکھا، آواز دیکھے گا اکبر میں لال جس باپ کا کڑگل جوان مارا جائے آؤ اس کی جنگ دے۔ تھوڑا آگے بڑھے، جنگ کر رہے ہیں، کبھی فوجوں کو دارالامارہ سے ٹکرا رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں، آگے بڑھے، کچھ قریب تھے نہر فرات کی، آواز دیکھے گا عباس جس کے بھائی کی کمر ٹوٹ جائے، بھائی کے چلے جانے کی وجہ سے جس کی کمر ٹوٹ جائے آؤ اس کی جنگ دیکھو۔ جنگ کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے جہاں حبیب ابن مظاہر گرے تھے، آواز دیکھے گا اے میرے بچپن کے دوست، دیکھو تمہارا دوست کس انداز سے لڑ رہا ہے، ایک ایک شہید کا نام لے رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں۔ اچانک ایک آواز آئی ہے حاتم غیبی کی، واپس آ جاؤ، اے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، چاروں طرف سے حملہ ہوا، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تلواریں مار رہا ہے۔
امام سجاد کہتے ہیں میرے بابا کو کربلا میں ہر ہتھیار سے مارا گیا، ہر ہتھیار سے مارا گیا، ہر ہتھیار سے مارا گیا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آخری کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے گا۔ جب حسین کے زمین پہ گر گئے ہیں نا، شبر آگے بڑھا، سینے پہ سوار ہوا، اور سینے پہ سوار ہونے کے بعد جیسے ہی سوار ہوا ہے نا، روایت کہتی ہے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف نکل گئی، دائیں طرف کے تیر بائیں طرف سے نکل گئے، بائیں طرف کے تیر دائیں طرف سے نکل گئے۔ شبر کا خنجر چلا، اجڑ گیا بطول کا گھر، لٹ گیا فاطمہ کا گھرانہ، ویران ہو گیا مدینہ۔ 70 قدم کے فاصلے پر بہن کھڑے ہو کر آواز دیتی رہی، نامار نہ خنجر چلا، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ ماں جھولی پھیلا کے کہتی رہی، نامار مجھ سے پوچھ میں نے کس طریقے سے حسین کو پالا ہے۔ نامار میں ایک قیامت کا جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، اجازت دے دیجیے بس۔ قیامت کا جملہ ہے، قیامت کا، ہاں قیامت کا جملہ ہے۔ اور جملہ یہ ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کتنا غریب تھا حسین۔ ابھی مرحوم کا جنازہ بھی اٹھا رہا، مرحوم نہیں، کہیں بھی جنازہ اٹھا بڑے شان سے اٹھتا ہے، شور و غل ہوتا ہے، لیکن جنازہ کاندھوں پہ ہوتا ہے، اور کاندھوں پہ اٹھا کے قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے کہ شان سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، شان غریبہ آئی ہے، جناب زینب کے پاس جناب فضا آئی ہے اور آواز دے کے کہتی ہے، اے زینب غضب ہو گیا، گھوڑے کی ناکبندی ہو رہی ہے، اب پرواشوں کو پامال کیا جائے گا۔ بڑی شان سے جنازہ اٹھایا جا رہا ہے بھائی، اب حسین کا جنازہ دیکھیے گا، کیا گھوڑوں کی ناکبندی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ سارے جنازے اٹھ گئے، ایک حسین، نہیں جملہ بدل رہا ہوں، ایک فاطمہ کا غریب، ایک رباب کا غریب، دو جنازے پڑے ہوئے ہیں، دو جنازے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ گھوڑوں کو دبایا گیا، دائیں طرف کے گھوڑے توڑے حسین پہ سے گزر گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دوڑے حسین پہ گزر گئے۔